dirasa. Masuk. Masuk ya, masuk. Masuk. Kosong. Mana buat kepada para muhibbin rahimakumullah yang masih ada di luar supaya memenuhi ruangan yang ada di dalam ini. Jadi penuhi dulu yang di dalam. Setelah penuh yang di dalam, baru kita mulai yang di dalam sama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syan, ya قد أتاه الله، قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله، سلام عليك يا رفيع الشان، يا رفيع الشان، يا رفيع الشان والدرج. كل يوم نرتجي فرجا، ربي عجل منك، ربي عجل منك، ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله، سلام عليك
فتني ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته ما متنا في طريقته أهل بيت المصطفى تريهم أمان الأرض فاستكري شوفي بالأجر الزهري مثل ما قد جاء في السنن ربي فانفعنا ببركته وإلى الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته إلى أرواح سادتنا أهدف رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين إلى يوم الدين وجميع أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى روح الإمام مهاجر وأحمد بن عيسى وإلى روح وسائر الأعظم الكثير مثل محمد بن علي العلوي وإلى روح الإمام الأخبار الشيخ عبد الرحمن السداد وأولاده وإلى روح الإمام فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأولاده وإلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله طارق ثم وإلى روح تفسير الإرشاد الحاج عبد الله بن علي الحجاج وإلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى روح الحبيب سالم بن حفيظ بن شيخ أبو بكر بن سالم وإلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب أبي بكر برسك وإلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السجاد وحبيب سعود طنجل وإلى روح الحبيب محمد بن عبد الله الحجار وإلى روح الحبيب محمد بن علي بن شهاب وإلى روح الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سلم بن حفيظ وإلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي ووصولهم وفروعهم وإلى روح الإمام الحسن البصري وإنجيل البغداد وإلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الإمام محمد بن محمد الغزالي والشيخ أبو حسن الشاذلي وإلى روح الإمام أحمد الرفاعي والشيخ أبي يزيد البسطامي وإلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم مسلم المدني وإلى روح الشيخ محمد الأشهر بن عبد الله البنجي الكلندر وإلى روح الحبيب حامد بن عباس بن هاشم وإلى روح الشيخ محمد بشر الأنور والبنجي بدار السلام وإلى روح الشيخ محمد شوال عبد المنزل وإلى روح الشيخ المولي الشيخ ناصر بن جليل وإلى روح الشيخ محمد ثاني الزرع الفلاح وإلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني سلطان وصولهم وفروعهم وإلى أرواح مشايخنا ومشايخنا ولسائر الأولياء من الأنصار والأبدال والنجبة والنقباء والشهداء والصالحين بمشارق الأرض ومغاربها وغفرنا أهل البكيع والمعلى وأهل زنبل وفريق والأخدار وأهل العناد وسيود وفريضة وجميع أهل الأرض من أهل لا إله إلا الله وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين من أنبينا آدم إلى يومنا هذا خصوصا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة والرضا والسعادة ويعيد علينا ووالدينا ومشايخنا وأهل بيتنا وقراباتنا وأصحابنا وإخواننا وجيراننا ولمن لهم حقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء من بركاتهم وأنوارهم ونفحاتهم وعلومهم وأنفاسهم ونظراتهم في الدين والدنيا والآخرة ويفرج فروض المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ويغفر لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية بسر النبي وآل النبي وأصحابه ضمن ومشايخنا خصوصا الهدي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وقطب الزمان. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترضى عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام يا الله 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 الله يا 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 الله الله يا 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 الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا جبار يا قهار يا وهاب يا رزاق فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت سيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا معين يا محيي يا مؤمن يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول خير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا ضر يا منتكم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال إكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلى الله عليه دافع البلاء والوباء والمرض والألم صلى الله عليه وسلم جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه وسلم من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم صلى الله عليه وسلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام صلى الله عليه وسلم أبي القاسم سيد الكونين شفيع الثقلين صلى الله سلم بالقاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه وسلم يا أيها المشتاق
لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه يا نور اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه يا نور الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري كالجاري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه يا نور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه يا نور الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري
الأكوان وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أكواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أكواري وعلى آله وصحبه يا نور. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أخرج من قلبي كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بي إلى معصيتك أو يشغلني عن طاعتك أو يحول بيني وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. والحمد لله بالعالمين. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغاثي يا عظيم. واستغفر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد حق سر قاسم ميم يا الله. يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب أبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد معاند بحق سير قاسم يا الله. يا عمدتي يا عدتي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل يا عظيم يا الله. سخر وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بنصر منك يا كريم. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد حق سر قاسم يا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وعداد كلماتي. الفاتحة بقبول إلى حضرة الرسول سيدنا علي والحسن والحسين وأمتنا سيدتنا فاطمة الزهراء التي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى روح صاحب هذا المؤلف الحديث أصلح بتاوي بسر النبي وآل النبي. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menggali ilmunya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti akhir daripada kita menuntut ilmu daripada ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada lain kecuali kita mengharap ridhonya Allah dan kita ingin menghimungkan atau menggembirakan hati baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kita tuntut pada malam hari ini yaitu ilmu wajib fardhu ain, yaitu fardu yang dimana diwajibkan setiap individu daripada manusia untuk belajarnya dan untuk mengetahuinya, yaitu ilmu tauhid. Semalam kita sudah membahas masalah bismillahirrahmanirrahim, lalu setelah itu kita baca sebagian daripada kitab sampai wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ba'du. Kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap kitab itu, bahkan Al-Quran sendiri yang paling agung daripada kitab-kitab samawi itu menganjurkan agar kita selalu ingat kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin itu yang pelajaran yang 2 minggu yang lalu itu sudah kita bahas, nikmat itu bisa kita kendalikan dan akan berkembang dan akan mendatangkan yang belum datang ketika kita nikmat itu kita syukuri. Apabila nikmat tersebut kada kita syukuri, inya kada mau datang dan yang parak lawan kita berjauh. Jadi kuncinya supaya mendapatkan ilmu syukur apa semalam itu, yaitu ingat terus kebaikannya Allah. Itu aja. Kunci syukur, hendak masuk ke maqam syukur, ingat kebaikan Allah. Kebaikan Allah sekalipun di dalam musibah, pasti di sana ada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'du, jar musannif, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Itu disyukuri. Nikmat Islam dan nikmat iman yang paling besar. Kita telah biasanya setiap hari itu kalau bisa itu harus setiap bangun pagi. Mudah-mudahan kita mau mengamalkanlah setiap bangun pagi itu paling tidak kita mengucapkan alhamdulillah ada nikmat Islam dan ada tahu kabarnya Islam lawan iman yang ada di diri hubungan dia. Kecuali orang yang hakun, duduk, tawadhu, belajar iman. Itu kadang mungkin tahu berapa besar agungnya Islam dan iman kita. Mungkin untuk nikmat-nikmat yang lain, kenapa jadi itu nikmat besar, nikmat penglihatan itu besar juga. Tapi kenapa di sini jadi musannif 2 nikmat? Yang pertama nikmatul Islam, alhamdulillah kita kada minta lawan Allah Ta'ala, bahkan kita kada minta kuitan kita untuk menjadi orang yang Islam, langsung diberikan oleh Allah Ta'ala karunia ikam agama ikam Islam, datu-datu ikam Islam.
Alhamdulillah. Pada mungkin tahu qadar kebesaran Islam ini kecuali orang yang mengaji ilmu. Contoh. Nikmat itu banyak kalau lah. Yang pian rasakan nikmat itu apa? Salah satunya, ayo kita sambati sebutin. Sekalipun kada berataan, kita sambati apa yang pian dapat nikmat tersebut. Ada nikmat bisi rumah, nikmat bisi rumah itu pun kita pasti memikirkan kayak apa hendak mengisi rumah, kayak apa hendak membagusi rumah. Jelas. Sebenarnya yang selain daripada kembali kepada nikmatul Islam dan nikmatul iman pasti maulah kita pusang. Kenapa? Karena setiap selain daripada Islam kembali kepada makna Islam dan kembali kepada makna iman, itu berataan masih bersangkutan dengan dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, dari Sayyidina Muhammad dalam riwayat Al-Baihaqi. Cinta akan dunia itu kepalanya daripada kesalahan. Itu yang maulah pusang. Kenapa? Karena di hati kita masih ada dunia. Sekalipun itu dalam kategori nikmat tersebut pun kita syukuri. Tapi karena kita masih ada cinta di dunia, lalu itu kena maulah pusang bisi rumah ganar. Kita bandingkan kenapa jadi Allah Ta'ala nikmat Islam dan nikmat iman itu sangat besar. Bisi rumah, memikirkan kayak apa kena maulah membagusinya, kayak apa pula mengganalinya, apa pulang kayak apa membayar ledengnya kan, bayar ledeng dulu lah, kayak apa pulang membayar listriknya, yang arahnya dunia itu nikmat Allah Ta'ala juga. Tapi bandingkan dengan nikmat Islam yang ada pernah kita pinta, lalu Allah bari dengan Islam dengan iman kita mendapatkan nikmat yang kekal kena di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya habis kecuali kita menuntut ilmu juga. Sebenarnya kita menuntut ilmu, tahu di mana mengandak nikmat-nikmat Allah tersebut, lalu kita syukuri, jadi akhirat jadinya yang berujungkan dengan kembali kepada nikmat Islam yang ada dalam diri dia, laut iman yang ada dalam diri dia. Nikmat apalagi isi mobil, usang pula, hanya bakal isi mobil nih. Kenapa? Bayar pajaknya berapa setahun? Mobil yang paling arang, bagus banget dapat mobil nih. Pajaknya arang dia. Ya ada. Kenapa pulang? Memikirkan apa pulang? Nongkar bensinnya aja. Kamunya mobilnya larang bang, mulai sini ke Banjar bang 500.000 kan? Memikirkan itu pulang. Isi mobil, menjaga perawatannya pulang. Itu nikmat kalau itulah. Tapi dibandingkan dengan nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat Islam dan iman itu pada membawa kepuasan. Bahkan iman lawan Islam membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Bisi bini nikmat kalau lah orang bisi bini, kalau lah apalagi biniannya solehah pulang, nikmat jujur. Tapi usang juga bahan ada juga selisih paham kan harga nikmat itu. Nikmat yang berbau dunia itu pasti maulah kita usang. Selama kita kada cinta lawan itu, kita arahkan kepada Islam dan iman, yaitu akhirat, insya Allah berataan jadi bahagia. Kuncinya sebetulnya jangan membesar-besarkan nikmat di atas kebesaran nikmat Islam dan nikmat iman yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pokoknya berataan selain daripada nikmat Islam dan nikmat iman, itulah tidak maulah kita pusang kebanyakannya kayak itu. Sekalipun namanya nikmat, tapi amnya kada pintar mensyukuri nikmat Allah, yang mana nikmat tersebut nikmat tersebut kada didasari dengan belajarnya ilmu syukur, maka akan menjadi dunia sahaja. Makanya amnya dunia, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta akan dunia itu kepalanya daripada kesalahan. Yang dinamakan dengan dunia itu harta, wanita, tahta. Yalah.
Amunnya harta atau kebiasaannya kita itu, kebiasaannya lah nikmat yang paling diagungkan oleh manusia itu kebanyakannya itu adalah nikmat harta. Amunnya kada pintar mensyukuri nikmat Allah, amunnya kada pintar menggunakannya untuk di jalan Allah dan untuk membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inya kena di hari kiamat kena inya menyesal. Menyesal. Nabung banyak di bank, nabung di bank dunianya banyak benar, tapi nabung di bank akhiratnya sedikit, menyesal. Kena kenapa jar? Inya amunnya sudah roh di dalam ini, sudah dihulkum. Roh itu sudah dihulkum nih, kena hanyar menyesal. Jadi jangan tahu aku saben hari mengaji ilmu agama. Jadi seandainya aku tahu aku mengaji saben hari 30 juz. Seandainya aku tahu aku hendak bersalawat banyak-banyak nih, apalagi kita parak dengan bulan Maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Besarkan Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada datang kecuali menyempurnakan Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkuat dan mempertahankan iman umat beliau. Adakah Rasulullah membawa dunia, meninggalkan dunia? Adakah? Kadada kalaulah rumah beliau aja mungkinlah ini rumah beliau itu mungkin ini dibagi 3. Atapnya aja parak santuk sidin itu berdiri. Itu rumah baginda Muhammad. Sidin guring di mana? Guringnya lapiknya itu tikar. Tikarnya dari apa itu? Dari pelapah, dari apa itu? Dari daun korma itu. Sampai ketika beliau bangun guring itu ada bekasnya. Ini orang yang paling mulia di sisi Allah. Apakah Rasulullah itu kada banyak nikmat beliau, tapi hendak mengenalkan lawan umat Sayyidina Muhammad, umat beliau, bahwasanya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad membawa Islam. Banyak lagi nikmat-nikmat yang pian pikirakan, seandainya nikmat tersebut hanya untuk dunia rugi. Kecuali untuk napa? Beting. Nikmat mobil, nikmat rumah, nikmat harta, nikmat istri, nikmat berataan kesehatan, nikmat penglihatan, nikmat napa pulang bisa berpendir, nikmat berataan nikmat kita bawa untuk menegakkan agamanya Allah yaitu Islam dan memperkokoh imannya umat Sayyidina Muhammad. Ini orang tuh biasanya Islam aja tapi kada kuat imannya, makanya kita bantu harta kita untuk memperkokoh iman umat Sayyidina Muhammad dengan apa? Dengan hadir di majelis ilmu. Islam itu bisa berkembang dengan ada majelis-majelis ilmu dan pondok-pondok pesantren. Iman itu bisa kuat dengan adanya majelis-majelis ilmu dan pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan Islam kita kuat insyaallah, dan mudah-mudahan iman kita juga diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Islam itu kendaraan, bisi kendaraan kita. Iman itu yang kena jadi remnya. Amunnya iman tuh kadada atau remnya blong, bahaya juga. Sekalipun bahayanya kada kada bahaya. Misalnya inilah kendaraan kita bisi sepeda, itu iman kita masih Islam kita masih dipertanyakan. Terus bisi kendaraan masih dipertanyakan, bisi mobil masih dipertanyakan. Itu di antara 3 itu derajat Islam seseorang tuh beda-beda. Ketika kita berjalan, amunnya pakai sepeda, ya kalau lah pakai sepeda, amunnya pakai sepeda, amunnya rabah bujur. Amunnya pakai kendaraan pang tenyaman, kita laju sedikit, tapi bahayanya masih bahaya. Pakai mobil pang lebih selamat lagi ya kalau lah. Nah, apabila itu diperkuat dengan remnya hebat, remnya itu kokoh, remnya itu kada blong, remnya adalah iman. Mudah-mudahan Islam dan iman kita kuat insyaallah lah. Nah itu. Ya Allah, nikmatul Islam dan nikmatul iman. Makanya di majelis-majelis ilmu itu dikenalkan apa yang belum pernah kita syukuri, nikmat-nikmat Allah. Ulun hendak berniat itu hendak setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sebutakan yang ada pernah kita itu mensyukuri nikmat tersebut. Banyak benar.
Banyak benar. Kenapa kita kada ingat? Yuk, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan nikmat Allah taala itu sudah. Jadi kita kada ingat. Nah, makanya di majelis-majelis ilmu itu makanya ada dalam riwayat Imam Al-Hakim, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin napa? Ni'matan faqala alhamdulillah. Faqad adda syukraha." Rawahu Imam Hakim. Ajar baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah taala itu memberikan nikmat kepada seorang hamba, nikmatnya satu aja, satu nikmat diberi oleh Allah taala hamba, maka inya mengucapkan alhamdulillah, faqad adda syukraha, maka inya sungguh telah menunaikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat nih, bulu kaning kadang panjang kayak rambut. Nih, coba seandainya bulu kaning panjang terus kayak rambut, nah kayak apa kabar? Kada kau melihat kita kalau lah haur menatak aja, itu syukur. Sekali kita mensyukuri nikmat tersebut, sudah kita menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah telinga ini dua, ada sebuting. Hanya sebuting kayak apa lucu. Jadinya kalau lah sebuting aja telinga. Mensyukuri nikmat dua buting telinga. Lalu kita ucapkan alhamdulillah. Jalla Sayyidina Muhammad itu menunaikan sudah syukurnya. Paling kada setiap apapun nikmat Allah Ta'ala, dari ujung rambut sampai batis, itu kita syukuri alhamdulillah. Ingat-ingat terus syukur Allah, syukur kepada Allah, nikmat-nikmat Allah tersebut kepada kita. Nah, itu. Ulun bertakun lah, adalah yang mensyukuri nikmat kau menangguk banyu. Waktu minum tuh kau menangguk banyu. Paling nikmatnya syukur, nyamannya jar banyu jar. Minum es nyaman benar jar waktu panas-panas nih tuh jar. Tapi mensyukuri nikmat kau menangguk bang adalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang selalu syukur lah. Nah, itu dua nikmat yang paling besar. Tapi ingat, ada lagi nikmat yang paling besar setelah Islam dan iman, termasuk nikmat yang besar. Apa nikmat tersebut? Yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada mungkin kita kenal Islam kecuali dengan jalannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada mungkin kenal agungnya Islam itu yang ada dalam diri kita kecuali dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada mungkin kita bisa memperkokoh iman kecuali iman kita kuat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita iman kita hendak menambah supaya sempurna iman tersebut, cintai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada yang lain. Itu. Jadi seberataan itu berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pajaras musannif, sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jal sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya. Adalah orang masuk surga itu dengan nikmat apa yang pian ada bisi. Misalnya pian ini bisi rumah misalnya sejuta rumah. Artinya misal tuh barang sejuta rumah bisi, di mana-mana bisi rumah. Itu kayak yang bisa membawa pian masuk dalam surga kada, tapi iman dan Islam pian itu yang membawa pian masuk ke dalam surga. Makanya jangan pernah meremehkan orang Islam dan orang yang bisi iman di dalam hatinya itu. Lah, kita itu masuk ke dalam surga bukan dengan ibadah kita kayak masukkan kita dalam surga. Oh, sekian banyak kita bersedekah, oh sekian banyak kita sembahyang kita itu nih yang disuruh Allah, aqimus shalah, sembahyang jar Allah taala. Ulun betakun lon pian nah, ulun juga betakun lon diri ulun juga kada lon pian aja. Itu kita sembahyang itu 100% lah khusyuk kepada Allah. Berapa persen di antara 100% itu sembahyang kita? Bisa 1%, saku 0% saku lah kada khusyuk lalu kita sembahyang lah. Masa dengan sembahyang kita dengan ibadah kita, apakah kita ketika kita bersedekah, apakah kita itu ikhlas karena Allah? Belum tentu. Kalau lah berarti bukan karena ibadah kita masuk ke dalam surganya Allah, tapi dengan apa? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Rahmat Allah Ta'ala itu bisa kita ambil dengan adanya kita memperdalam Islam dan memperdalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah. Mudah-mudahan iman kita kuat insyaallah dan Islam kita, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan agama Islam tetap di dalam hati kita. Itulah insyaallah. Dengan berkat kekasih-kekasih Allah insyaallah, dan selamat daripada siksa api neraka dengan membuat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, orang-orang yang mukallaf yang sudah balik dan akil, yakni akil balik. Nah, sudah dijelaskan apa makna balik itu yang belajar fikih, yang 4 belajar fikih. Apa alamat-alamat buluk itu ada 3, itulah bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kita bacakan adalah ini demikian di bawah ini demikian pula segala rukun iman, rukun Islamnya kita pelajari, rukun imannya kita pelajari, karena sebagaimana akan tersebut supaya boleh ia memberi syukur. Nah, akhir daripada kita mempelajari iman, akhir daripada kita mengetahui rukun iman dan rukun Islam, ujung-ujungnya kena apa? Yang mengolah kita, yang memperdalam kita, yang menunjukkan kita kepada maqam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau orang itu sudah bisa iman lawan Islam, kada dipinta lagi. Apa lagi kurangnya? Itu masih berontak lawan Allah Ta'ala lah. Layanan Allah Ta'ala itu terlalu banyak benar sudah lawan kita. Dari siang sampai malam ini layanan apa yang kurang? Layanan jar Allah Ta'ala kuberi nikmat penglihatan, layanannya bagus benar, bisa melihat keindahan-keindahan. Keindahan apapun yang bisa dilihat oleh mata, itu layanan siapa? Layanan Allah ya subhanallah. Kau mencium yang bau harum, layanan siapa itu? Per detik layanan Allah Ta'ala itu. Kita tuh apabila orang melayani kita, oh alhamdulillah, masya Allah, terima kasih banyak. Ini kita berterima kasih lawan Allah Ta'ala kapan? Dengan apa kita berterima kasih lawan Allah? Kau makan nyaman, benar, kau makan makanan yang nyaman. Itu layanan siapa itu? Menjaga akan kita supaya kita pada kehujanan diberi Allah Ta'ala rumah, layanan siapa? Pian pikirakan aja mulai ujung ini layanan siapa? Menjaga kepala ini menjaga kepala ini kada hancur. Ini orang itu punya terlalu panas pikiran adalah orang terlalu panas, banyak mana pikiran, batu pecah kepala adalah merasa pecah, rasanya aja pecah, adalah pecah. Kalau kada pecah kepala itu, sekalipun banyak mana pikirannya. Layanan siapa? Layanan Allah. Kita bisa berjalan. Kadusah itu setiap napas yang keluar masuk ini layanan siapa? Sempurna benar layanan Allah Subhanahu wa Ta'ala lawan kita. Diberi Allah Ta'ala pulang iman Islam. Setelah itu pulang diberikan Allah Ta'ala pulang syurga dengan berkat iman dan Islam. Layanan siapa? Itu perlukah orang nangka itu kita maksiati? Alhamdulillah kita ini dengan ini di mana kita belajar nangka ini supaya kita memperdalam kayak ini. Ulun berkat majelis ta'lim ini juga. Mungkin ulun namanya kada di majelis ta'lim ini kada tersampaikan. Ya. Layanannya luar biasa, spektakuler, jadi orang tua spektakuler kah? Nah, bagus banget layanannya. Tinggal kita aja lagi mensyukuri. Kenapa? Tinggal kita mensyukuri. Yang kedua, jangan mengatur Allah. Itu orang belajar tauhid. Contoh yang paling nyaman mengatur Allah. Ya Allah, ulun hendak ini ya Allah. Ulun hendak ini ya Allah. Ulun hendak ini ya Allah. Layanan apa yang kurang lagi? Layanan apa setiap hari nih kita ada aja habis duit, alhamdulillah diberi Allah Ta'ala rezeki. Alhamdulillah kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa berjalan, kita bisa bergerak tangan kita bisa berabah, kita bisa guring, kita bisa bangun, kita bisa melihat, kita bisa mencium, kita bisa macam-macam. Layanannya luar biasa. Diciptakan ahsanut taqwin, sebagus-bagus ciptaan Allah Ta'ala. Manusia pulang sebagus-bagusnya putih, serasi batis 2, tangan 2,
Wah, indah benar ciptaan Allah Ta'ala, indah benar. Paling bagus diciptakan Allah Ta'ala pulang. Itu layanan itu perlu syukur. Yang kedua, jangan sampai mengatur Allah. Makanya orang yang belajar tasawuf atau orang yang belajar tauhid inya ketika ya Allah, jangan hujan ya Allah. Misalnya harinya hujan nih anak pemajelisan nih, lalu mengangkat tangan kah? Kada usah. Mudahan kada hujan jar. Kada usah. Kita berdoa, amun hajat kita kabul. Ya Allah, jangan hujan. Oh, sekalinya kada hujan harinya pas pemajelisannya lah. Senang kada hati? Senang kada? Senang kalau lah. Kenapa? Karena hajat kita kabul. Hajat apapun ketika kita minta lawan Allah, ya Allah, sehatkan ulun ya Allah, sehat. Ya Allah, jangan beri penyakit. Kada diberi Allah tak penyakit. Ya Allah, macam-macam. Minta rezeki zahir batin ya Allah. Tapi ingat akan, ketika Allah kada memberi kita berdoa, kita lebih senang daripada kita dapat hajat kita dikabulkan. Kenapa Jan? Kenapa? Kenapa? Karena itu keinginannya Allah, bukan keinginan kita. Lebih afdal mana keinginan Allah atau keinginan kita yang lebih afdal? Kita ya Allah, jangan garing ulun ya Allah. Kabul. Tapi ternyata kita berdoa sudah nih ya Allah, ulun minta sehat ya Allah, minta sehat ulun ya Allah. Minta sehat sudah, tapi tetap diberikan Allah Ta'ala penyakit. Jangan sampai kita kada himung, tetap kita himung. Karena itu yang diinginkan oleh kekasih kita, yaitu Allah. Doa itu dikabulkan senang, tapi lebih senang lagi ketika kada dikabulkan. Kenapa? Karena ketika kada dikabulkan itu keinginannya Allah. Itu orang yang belajar tauhid. Amunnya orang bisa mengamalkan itu, insya Allah tenang pikirannya, tenang. Artinya hajatnya ketika akan dikabulkan. Sebenarnya hajat berataan pian ini dikabulkan Allah Ta'ala sudah. Adalah pian ya Allah, beri ulun penglihatan ya Allah. Adalah hajat pian kabul berataan sudah. Sebenarnya penglihatan itu ada hajat kan? Seandainya pun kada usah meminta dikabulkan. Hajat pian itu sebenarnya sudah hampir 100% dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tinggal tambah-tambahan yang lainnya aja lagi. Ini aja belum disyukuri lagi. Yang di dalam awak ini aja belum disyukuri lagi. Yang sudah kita makan, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati, itu aja belum syukurnya, belum bujur lagi syukurnya. Di mana hendak membujuri syukur itu? Di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala ilmu syukur lah. Nah itu supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan amal-amalan kedua yang ada di dalam Islam, yang ada di iman. Nah itulah yang terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Dengan ilmu pengetahuan kita mengetahui ilmu syukur. Dengan ilmu pengetahuan agama kita memahami agamanya Islam. Agama Islam itu kayak apa? Jangan sembarangan orang agama Islam, jangan sampai gedoknya Islam tapi menghendak menghancurkan Islam. Orangnya Islam tapi perlakuannya kada Islam. Nah, kenapa garang harus seimbang? Islam lawan iman itu seperti sayap burung. Amunnya sebutingnya kada bagus atau sebutingnya patah, kada bisa terbang. Islam aja tapi imannya kada seperti patahnya sayap burung dua. Sayap burung tuh punya sebuting aja sayap, panak terbangnya. Nah, kada bisa terbang kalau lah. Jadi harus dua. Jadi iman lawan Islam. Nah itulah, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa diamalkan insyaallah. Yang paling penting itu ingatakan kebaikan Allah. Ingatakan kebaikan Allah. Ingatakan kebaikan Allah. Jangan diingat aja, dirasakan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Waktu sakit hati kan, waktu sakit hati ingat akan kebaikan Allah Ta'ala. Kamunya masih sakit hati, masih ingat akan kebaikan Allah Ta'ala. Itu kunci hendak kita itu senang dunia dan akhirat. Ingat kebaikan Allah. Nah, ingat layanan Allah kepada kita. Allah Ta'ala memberi kita ini segala-galanya sudah. Nah itu. Segala-galanya sudah diberi Allah. Jangan sampai mengatur Allah. Ya Allah, kenapa nih ulun nih sudah berdoa banyak benar berdoa ulun pian, kenapa jadi kada kabul lagi? Mengatur Allah.
Apa Allah diatur? Layanannya sudah kita kada syukuri, sudah kebanyakan layanan Allah Ta'ala, kebanyakan udah kita sudah pokoknya banyak benar. Banyak benar sudah layanan Allah Ta'ala itu sudah. Mulai kita dalam parut mama. Mulai kita dalam perut mama, per detik itu layanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dalam parut mama nih, sampai kita wah ini nah umur kita berapa nih, detik ini, jam ini, hari ini, itu berataan layanan Allah Ta'ala sempurna lagasan kita. Amunnya beri Allah Ta'ala bala sedikit aja. Nah, nikmat tuh 99% lalu diberi bala sebuting, itu sudah hendak menghilangkan yang 99 itulah. Banyak benar nikmatnya nih, mulai ujung rambut sampai sini, lalu diberi Allah Ta'ala balas sedikit aja supaya inya tuh mensyukuri nikmat Allah Ta'ala sedikit aja diberi. Tapi mudah-mudahan kita kada diberi bala oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita kada dijauhkan daripada bala bencana insyaallah. Bukan berarti kita minta bala tersebut, tapi amunnya kena jua bala, itu yang diinginkan Allah lawan kita, ada hikmah di belakang situ. Allah Ta'ala hendak memberinya pangkat syukur. Allah Ta'ala hendak memberikan pangkat sabar. Apa jarul baginda Muhammad, man aradallahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dihendaki, dalam Bukhari, siapa yang dihendaki oleh Allah Ta'ala inya itu bagus di sisi Allah Ta'ala, yusib minhu, inya diberikan musibah. Tapi mudah-mudahan kita kada diberikan Allah Ta'ala musibah, insyaallah lah. Kita kada minta, seandainya ada itu satu daripada 99 kebaikan Allah, 99 daripada layanan Allah yang belum kita pikirkan, yang belum kita syukuri lagi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur insyaallah. Mudah-mudahan kita kawa istiqomah menuntut ilmu insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur. Ya Allah, kami mensyukuri nikmat Islam. Coba berataan ucapkan, ya Allah kami mensyukuri nikmat Islam, alhamdulillah. Ya Allah kami mensyukuri nikmat iman, ya Allah dalam hati kami, ya Allah ucapkan alhamdulillah. Ya Allah kami mensyukuri adanya, kami mensyukuri keagungannya, kami mensyukuri kemuliaannya di sisi Engkau ya Allah, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita syukuri berataan alhamdulillah adanya Sayyidina Muhammad, orang yang paling rahmah lawan umatnya. Maka amunnya hendak kemuliaan Sayyidina Muhammad, hendak barakat Sayyidina Muhammad, hendak napa pulang, hendak pertolongannya Sayyidina Muhammad, hendak karunia daripada Sayyidina Muhammad, berakhlak seperti akhlaknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmah lawan orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mungkin kita sambung pulang yang 2 minggu akan datang itu maulid di sini. Yang minggu akan datang itu insyaallah kita maulid, yaitu maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah salat Isya sungsung aja datang nih. Mbah sembahyang Isya itu langsung kita membaca maulid. Yang akan datang penceramahnya yaitu kawan ulun jua, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Fakhri Anwar dari kota Kintab, dari desa Kintab, Ustadz Fakhri Anwar. Ya, itu. Mudah-mudahan kau berhadir berataan. Kita hendak membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita hendak mensyukuri layanan Allah Ta'ala kepada kita dengan kita membahagiakan hati baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Kita baca ini akidah daripada Imam Al-Qutbani bin Abi Bakar As-Saqar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Amantu bisyari وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم
العظيم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم وأتوب إليك ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لفظ أشركنا فتوب علينا توبة
وبشر صحبي والحمد لله في البادئ والثناء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع واسع الكرم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد المبعث الرحمة وغشف الغمة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا والذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.